بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس شہید کا بھی ذکر ہے، اس کی بھی ولادت ہے کہ جو ایک بڑا واسطہ ہے، باب الحوائج ہے، باب الحوائج، جس کا دروازہ شہزادے علی اصغر ایسا دروازہ ہے معصوم تک پہنچنے کا۔ میں کہتا ہوں نا، اس سے بڑا واسطہ اور کوئی نہیں ہو سکتا معصومین کی بارگاہ میں، معصومین کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں جناب علی اصغر کا۔ شہزادہ علی اصغر اس شہید کا نام کہ جو بی بی رباب کے بیٹے تھے، مولا حسین کے فرزند، مولا حسین کے سب سے چھوٹے بیٹے علی اصغر 6 مہینے کے تھے، سب جانتے ہیں، جس کی شہادت شہادت عظمیٰ، سب سے بڑی شہادت، کمال تھا شہزادے علی اصغر کی۔ دیکھیں بیچ میں کچھ مصائب کے جملے آ جائے، میں کیا کروں، مجبوری کہ کربلا میں سب جانتے ہیں کہ بھوک اور پیاس، 3 دن کی بھوک اور پیاس تھی اور اپنے کمال پر تھی، اور جس شہید کی برداشت کرنے کی طاقت جہاں تک تھی، وہاں پہ آ کے اس کو اذن ملا اور جا کے شہید ہو گیا۔ شہزادے علی اصغر سب جانتے ہیں کہ سب سے چھوٹا شہید ہے، جسٹ 6 months old boy، 6 months انفنٹ تھے، اور شہید ہونے والوں میں سب سے آخر تھے، مولا حسین سے پہلے سب سے آخر۔ آپ امیجن کریں، جناب علی اکبر، مولا عباس، جناب اور محمد، شہزادہ قاسم، جو خاندان اہل بیت وہ بتا رہا ہوں، سب پہلے شہید ہو۔ یہ سب سے چھوٹا شہید تھا اور پیاسا تھا، بھوکا تھا، اور اتنی برداشت تھی شہزادے کو کہ مولا حسین نے بالکل آخر میں شہزادے کو لے کر آئے تھے، سب جانتے ہیں۔ میں زیادہ نہیں بول سکتا اس لیے کہ مصائب کا حصہ ہے، اور اس شہید نے، اس کی شہادت نے دنیا کو بتا دیا کہ یزید اور یزیدیت، جتنے یزید کے ماننے والے تھے ان میں انسانیت نہیں تھی، ہیومینٹی نہیں تھی۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ کسی قوم میں اتنا بڑا ظلم کوئی نہیں کرتا کہ 6 مہینے کے بچے کو، کہ ریزن یہ کہ حسین کا بچہ ہے تو شہید کر دو، اور اتنے ظلم سے شہید ہوا یہ بچہ۔ اور شہادت کے وقت علی اصغر نے مسکرا کے ظالم ہرملہ اور یزیدیت پہ وہ تماچا مارا، ایسا تماچا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہرملہ، جو اپنے آپ کو بڑا ظالم سورما سمجھ رہا تھا، بڑا طاقتور سمجھ رہا تھا، اس نے تیر چلایا، علی اصغر نے مسکرا کے اپنے گلے پہ اس تیر کو لے لیا، جاتے جاتے مسکرا کے بتایا کہ ہم خاندان اہل بیت سے ہیں، میں حسین کا بیٹا، شہادت یہ ہماری میراث ہے، اور دنیا کو بتایا کہ جاتے کیسا ہے، اسلام کو بچانے کے لیے علی اصغر نے وہ جان دی، وہ قربانی دی، وہ سیکریفائس کیا، کہ جو فہرست تھی شہدائے کربلا کی، اس کا سٹیمپ کا نام علی اصغر ہے، کہ آخر میں، سب سے آخر میں یہ شہید ہوا۔ تو اسی لیے آج آپ اس کو یقین کریں، آج میرے شہزادے کے بارے میں پوری تقریر شہزادے پہ کر دوں، لیکن میرے نوے امام کا بھی ذکر کرنا ہے۔ میں جو بھی سن رہا ہے سب اہل بیت چینل پہ مجھے، میں ان سے ریکویسٹ کر رہا کہ شہزادے علی اصغر کا واسطہ دے کر دعائیں مانگو، دیکھو تمہاری دعائیں قبول کیسے ہیں۔ یہ آزمائی ہوئی بات ہے، ہمارے تمام علماء یہ بولتے کہ علی اصغر کا ایک ایسا واسطہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، اگر کوئی شہزادے علی اصغر کا نام لے کے یا ان کی نظر کرے، دیکھیے میں ہمیشہ بتاتا ہوں، یہ نظر شہزادے علی اصغر کی اور بی بی سکینہ کی، بی بی رباب کے یہ 2 بچے، مولا حسین کے 2 یہ معصوم بچے، 3 ساڑھے 3 سال کی بی بی سکینہ اور 6 مہینے کے شہزادے علی اصغر، یہ دونوں ایسے شہید ہیں، یہ کربلا کے، یہ ایسے شہید ہیں کہ آج اگر پہاڑ کو ٹالنا ہے، پہاڑ کو ہٹانا ہے، تو بی بی کا واسطہ دے کر، جناب علی اصغر کا واسطہ دے کر جو ہے، اگر کوئی دعا مانگے تو دعا فوراً اللہ قبول کرتا ہے، اس لیے کہ انلیس کوئی تم سے خدا نہ خواستہ کوئی ایسا گناہ ہو رہا جس کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، لیکن اس کے واسطہ دو تو اس بچے کا واسطہ اور ان کی مظلوم بہن کا واسطہ دو۔ بی بی رباب کے یہ 2 بچے، پہلی چیز بتاتا کہ اگر کسی کو اولاد نہیں ہے، کوئی بے اولاد ہے، 1000 فونز آتے، 1000 میسیجز آتے کہ مولانا کوئی عمل بتاؤ، سارے عمل اپنی جگہ پہ، میں کوئی عمل پہ یہ نہیں بول رہا کہ یہ چھوٹا یا بڑا ہے، لیکن
اگر کوئی جناب علی اصغر کی نظر دے اور یہ منت مانگے کہ اگر میرا بیٹا اللہ تو دے گا، کنڈیشن نہیں کہ یہ ریکویسٹ کرے اللہ سے کہ اگر تو بیٹا دے گا اور اگر تو بیٹی دے گا تو میں کیا کروں گی، تو یہ دعا کرو کہ بیٹا دے گا تو میں علی اصغر نام رکھوں گی۔ یہ ایسا برکت نام ہے، ایسا بابرکت نام ہے، اور ان کا واسطہ اتنا بڑا ہے شہزادے کا۔ ان کی نظر بہت سمپل نظر ہے دوستو، اتنی سمپل نظر اپنے گھر میں دو، اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری حالات، تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوتی۔ اولاد کے لیے پہلی چیز، بیٹے کے لیے نیت کرو کہ میں بیٹا اللہ تو دے گا تو میں علی اصغر نام رکھوں گی، اور بیٹی دے گا تو میں سکینہ رکھوں گی نام۔ دیکھو کس طرح اللہ لا ولد کو اور صاحب اولاد کر دیتا، اس لیے کہ وہ قادر مطلق ہے۔ اور جناب علی اصغر کی نظر جو ہے وہ دودھ کے اوپر دیا جاتی، کوئی واجب عمل نہیں ہے، یہ ایک محبت کا تقاضا ہے، ایک محبت کا تقاضا ہے کہ یہ 6 مہینے کا بچہ تھا جس کا دودھ بھی نہیں چھوٹا تھا، اس بچے کے نام پہ اگر آج آپ نظر دیں، آپ نیت کرو کہ میں اگر میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں جناب علی اصغر کی نظر دوں گی دودھ کے اوپر۔ صلوات، سورہ الحمد، سورہ توحید 3 مرتبہ سورہ کوثر، اور پھر صلوات پڑھ کے جناب علی اصغر کی بارگاہ میں ہدیہ کرو۔ اور ایک عمل اور بڑا مشہور ہے کربلا معلیٰ میں، ہرملہ پہ لعنت کا، جتنی دفعہ 100 مرتبہ 500 مرتبہ 1000 مرتبہ ہرملہ پہ لعنت، ہرملہ پہ لعنت، ہرملہ پہ لعنت۔ یہ وہ ظالم ہے کہ یہ شہادت اتنی بڑی کہ جب جناب مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی خون حسین کا بدلہ لے رہے تھے اور منہال مدینہ منورہ آئے تھے، اور اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے، مدینہ منورہ آ کے چوتھے امام سے جب ملاقات کی تھی، حالات مختار میں آپ کو یہ بات ملے گی، آ کر جب کہا تھا کہ مولا کیا آپ راضی ہیں، کیا آپ خوش ہیں کہ آپ کے بابا کے قاتلوں سے مختار چن چن کے بدلہ لے رہا، کیا آپ خوش ہیں؟ تو امام نے ایک دفعہ سنا، پھر کہا منہال نے کہ مولا آپ راضی ہیں کہ مختار آپ کے بابا کے قاتلوں سے چن چن کے بدلہ لے رہا؟ میرے مولا سر جھکا کے بیٹھے تھے، سر کو اٹھا کے کہا منال یہ بتا کیا ہرملہ پکڑا گیا؟ اتنی بڑی بات ہے۔ دیکھو امام چوتھا امام یہ اس وقت منال تڑپ گیا، تڑپ کے کہنے لگا مولا آپ نے اس کا نام نہیں لیا جس نے آپ کے بابا کے سو کے گلے پہ خنجر چلایا، آپ نے اپنے جوان بھائی علی اکبر کے قاتل کا نام نہیں لیا، آپ نے مولا چچا عباس کے جس نے شانے کاٹے اس کا نام نہیں لیا، آپ نے اپنے چھوٹے بھائی علی اصغر کے قاتل کا نام کیوں لیا؟ تو اس وقت چوتھے امام کا وہ جملہ، مشہور جملہ کہ منہال جو ہرملہ نے تیر میرے بھائی کے گلے پہ مارا، آج ہم خاندان اہل بیت کے سینوں میں وہ پیوست ہے۔ زمانے کے امام سے بھی روایت ہے، ملاقات امام کا یہ واقعہ ہے۔ ملاقات امام جو بڑی مشہور کتاب ہے، کراچی سے چھپی ہے، عربی کی بک ہے لیکن کراچی میں ٹرانسلیشن ہوا اردو میں، اس میں بھی یہ واقعہ ملتا ہے کہ میدان عرفہ میں وہ چاہنے والے نے جب زمانے کے امام سے ملاقات ہوئی اور امام سے پوچھا کہ مولا کس شہید کے مصائب پڑھو، تو اس وقت مولا زمانے کے امام نے خواہش کی کہ میرے جد کے مصائب تو مسلسل پڑھتے رہو، انہیں 24 گھنٹے کربلا والوں کا ذکر کرو، لیکن اس کے بعد کہا کہ 2 شہیدوں کا ذکر ضرور کرنا، ایک وہ کہ جو سیدانیوں کے پردے کا محافظ تھا، انہیں مولا عباس کی طرف اشارہ کیا، اور اس کے بعد کہا ایک وہ کہ جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا۔ اتنی بڑی شہادت ہے جناب علی اصغر کی، اور معصومین کی نگاہ میں، معصومین کی بارگاہ میں کیا کروں، میں بڑا مجبور ہوں۔ اس وقت 25-30 منٹ کی تقریر ہوتی ہے، لٹرلی میں بول رہا ہوں دنیا میں جہاں بھی شہزادے علی اصغر کا ذکر ہو، میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں کہ یہ ایسا واسطہ ہے، تم ٹرائی کرو، میں کچھ نہیں بول رہا، ٹرائی کرو خالی، یہ اتنا بڑا واسطہ ہے حسین کی، یہ وہ بچہ کہ جس کی قربانی نے یزیدیت کے چہرے سے نقاب کو الٹ دیا۔ دنیا آج پکار کے کہتی ہے کہ انسانیت وہاں نہیں تھی، ہیومینٹی نہیں تھی، وہ لوگ انسان نہیں تھے، جانور سے بدتر تھے، شیطان تھے، کہ انہوں کسی قوم میں 6 مہینے کے بچے کو نہیں مارا جاتا، بغیر بچے کا جرم کیا تھا، لیکن اس ظالم نے اتنے ظلم سے شہید کیا تھا میرے شہزادے کو کہ یہ قربانی ہر معصوم نے شہزادے علی اصغر کی غم کو یاد کیا۔ تو میں یہی کہہ رہا، ان کی نظر کرو، اپنے بچوں کا نام علی اصغر رکھو،
बीबी रबाब के इन बच्चों के नाम को रखो, देखो तुम्हारे घर में बरकत कैसे होगी। मैं यूं ही नहीं कह रहा, ये मजाक नहीं है दोस्तों, सबकी किस्मत में भी नहीं आता। तुम नियत करो कि मुझे अगर बेटी देगा तो सकीना, इसलिए कि मौला हुसैन का वो जुमला, चौथे इमाम का वो जुमला मौला हुसैन के लिए कि मेरे बाबा ने तीनों बच्चों के नाम अली रखे थे और तीनों बेटियों के नाम फातिमा रखे थे। अगर 100 औलाद भी मेरे बाबा को होती तो 100 का नाम अली रखते और 100 का नाम फातिमा रखे। सलात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं कहना लगे, अगर आप ये चाहते हैं कि मासूमीन हमसे राजी हो जाए, मौला हुसैन, सोचो इमाम हुसैन की रजा इससे बड़ी क्या है। उनके बेटे का नाम अगर कोई रखे, अपने बच्चों के नाम अली असगर रखो। ये मॉडर्न नेम्स के चक्कर में मत पड़ो। और ईसाले सवाब के लिए बेहतरीन वास्ता जनाब अली असगर का है। जनाब अली असगर की नजर दूध पे दो और बीबी सकीना की ठंड पानी के ऊपर दो, ठंडे पानी के। इसी तरह भाई और बहन की नजर देखे देखो, बीबी रबाब के ये 2 बच्चे जो दोनों मासूम थे, एक तो बिल्कुल इन्फेंट था, एक बीबी 3.5-4 साल की बीबी थी। ये दोनों मजलूम तरीन औलाद है मौला। वैसे सारी औलाद मजलूम है, मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंस बताने के लिए बोल रहा। ये दोनों भाई और बहन की, ये दोनों भाई और बहन का वास्ता देकर आप दुआ करो। उसके बाद देखो कि हालात कैसे बदलते। दोस्तों, तो हुरमुला पे लानत की तस्वीर जरूर पढ़ना। हर मासूम ने शहजादे के को याद किया कि ये जुल्म अजीम हुआ हमारे भाई के साथ। वैसे सारा जुल्म हर मासूम के साथ जुल्म हुआ, लेकिन शहजादी अली असगर के लिए तो हर इमाम ने, जमाने का इमाम ने याद कर रहा कि शहजादे का जिक्र करो। तो हुरमुला पे लानत कोई ऐसी बात नहीं है। अपने, मैं बोल रहा हूँ मुसल्ले पे बैठ के, अपने मुसल्ले पे बैठ के नमाज के बाद मुसल्ले पे बैठ के आप जनाब अली असगर के खातिर पे लानत पढ़ के देखो। ये अजीब अमल है दोस्तों, अजीब अमल है, इतना आजमाया हुआ अमल है, इतना मुजर्रब अमल है। जब भी जिसको भी जहां भी बताया गया, जिसने भी ये किया, शहजादे के वास्ता देकर हुरमुला पे लानत दो, हुरमुला पे लानत दो, हुरमुला पे लानत दो, हुरमुला पे लानत दो। इस तरह एक तस्वीर पढ़ो, व्हाट आर यू लूजिंग। एक तस्वीर पढ़ के उसके बाद दुआ करो कि अल्लाह तुझे शहजादे अली असगर का वास्ता मेरी ये दुआ कबूल करो। 6 महीने का हुसैन का बच्चा, और रिवायतों का जुमला है कि मेरे मौला की शबी थे। मैं क्या बोलूं आपसे, मैं क्या बोलूं आपसे, व्हाट यू वांट मी टू से, व्हाट यू वांट मी टू से। जनाब अमीर के मेरे मौला मुश्किल कुशा की शबी था। इतना हसीन था शहजादा, इतना खूबसूरत था, झुलूले वाले बाल थे, कर्ली हेयर्स जिसको बोलते, चांद था चांद। इस इमाम मौला हुसैन का जुमला है, प्लीज गौर से सुनो। इमाम हुसैन का जुमला है शहजादी ज़ैनब को, जब मदीने से भी मौला चल रहे थे 28 रजब को, 28 रजब को जब मौला हुसैन चल रहे थे, तो उस वक्त मौला हुसैन का वो जुमला है कि जब शहजादी फातिमा सुगरा को लेके हुसैन नहीं जाने लगे और बीबी ज़ैनब ने बीबी सुगरा को लेकर आई थी। मसाइब के जुमले इसलिए मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा कि मसाइब में ना दे, अगर आपके 2 आंसू निकल जाए तो इससे बेहतर कोई बात नहीं। तो जब बीबी सुगरा को लेकर आई थी बीबी ज़ैनब कि भैया बेटी पूछ रही है कि क्यों आप साथ, ठीक हो जाएगी, तबीयत सही हो जाएगी, तो उस वक्त मौला हुसैन रोने लगे थे। अब तक बीबी सुगरा रो रही थी, अब इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए कहा, बहन तुम सुगरा की सिफारिश मत करो। पूछा, बीबी ने पूछा तो भैया क्यों? तो कहा, बहन तुम जानती हो जो मेरी औलाद है कोई मेरे नाना जैसी है। नाना जैसी कौन थे आप सब जानते, जनाब अली असगर। कोई मेरे बाबा जैसी है। बाबा के लिए इशारा किया गया जनाब अली असगर को, और शहजादी फातिमा सुगरा के लिए कहा गया कि ये मेरी मजलूम शहजादी, मजलूम बीबी ज़हरा की शबी थे, माँ की शबी थी। इससे मौला हुसैन साथ लेकर नहीं गए थे। तो जनाब अली असगर के लिए कहा गया कि ये मेरे मौला की शबी थे, पोता है, हुसैन का बेटा है, जनाब अमीर दादा है। जैसा मौला का बचपना था ना, जैसा मौला थी 6 महीने में, वह उसी तरह हसीन और खूबसूरत। इमाम अली तो वजहुल्लाह अल्लाह का चेहरा है, और ये उनका बेटा है। इतना हसीन शहजादा, इतना हसीन कि जब मौला हुसैन ने अबा के दामन को हटाया था तो उस वक्त लश्कर यजीद में हलचल मच गई थी। हलचल, मसाइब के जुमले इसलिए मैं रुक के बोल रहा हूँ, हलचल मच गई थी। एक ऐसे मालूम हो रहा था जैसा हुसैन के हाथ में कुरान है, ऐसा कुरान, ये कुरान नातिक चेहरे पे हटाया तो हसीन और खूबसूरत चेहरा मेरे शहजादे अली असगर का। खूबसूरत कर्ली हेयर्स थे, बड़ी बड़ी आंखें थी, झंडूले वाले बाल जिसको बोलते,
اتنا خوبصورت چہرہ، ایسا حسین بچہ حسین کا، لیکن اس بچے پہ ظلم ہو گیا۔ میں بہت آگے نہیں بڑھ رہا، بس دوستو تو اس بچے کا، اس شہزادے کا واسطہ دے کے دعا مانگو۔ میں آج دعا کر رہا اللہ سے کہ اللہ تجھے شہزادے علی اصغر کا واسطہ، ان کے حسین و خوبصورت چہرے کا واسطہ، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، اور سارے مرحومین آج شب جمعہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ماں باپ کو بخش دے، جن جن لوگوں نے آج کی مجلس کو اسپانسر کیا ان کے مرحومین کو بخش دے۔ دوستو کیا کروں، وقت تیزی سے نکلتا جا رہا، شہزادے علی اصغر کی ذکر کے اوپر اتنا بڑا، آلموسٹ 20-25 منٹ کی تقریر ہوگی۔